بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ممکن ہے ایک سوال یہاں پر ذہن میں آئے کہ اگر وحدت اسلامی کی بنیاد پر امت اسلامی وجود میں آ سکتی ہے اور امت اسلامی در حقیقت نظام اسلامی کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے، تو نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی کے لیے بین المسالک مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، تو یہاں پر اس کی عملی شکل کا کیا ہوگا؟ اور اگر ہم مکتب تشیع و مکتب امامت کی بات کرتے ہیں تو مکتب امامت کے اندر وحدت اسلامی کی بنیاد فراہم ہونے سے نظام امامت و ولایت کی راہیں کھل جاتی ہیں، تو کیا اہل سنت یا دیگر مکاتب جو ولایت و امامت کو اس طرح سے قبول نہیں کرتے، آیا ممکن ہے کہ وہ بھی نظام اسلامی کی اس شکل کو قبول کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نظام اسلامی کے قیام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم آ کر نظام امامت کو، خود نظام دینی کو، نظام قرآنی کو تبیین کریں، نظام دینی کی تفسیر کریں، نظام دینی کو آئیڈیالوجی کی شکل میں لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو آگاہی دیں کہ قرآن کا نظام اجتماعی اس شکل کا ہے۔ اگر ہم اس مسئلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وحدت اسلامی میں اسی نظام قرآنی کو بنیاد قرار دیتے ہیں، تو یقین جانیے نظام قرآنی کی صحیح تفسیر و تبیین اگر کی جائے تو سب اسے قبول کریں گے، چاہے مسلکی اختلاف میں، نظریاتی اختلاف میں وہ اسے کوئی بھی عنوان دیتے ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نظام امامت و ولایت کی بات بھی کرتے ہیں تو نظام امامت و ولایت در حقیقت قرآنی نظام ہے، یہ شیعہ کا مختص نظام نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی ہدایت کا نظام ہے، جس کی آخری کڑی حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی یہی قرآنی نظام قائم کریں گے، جسے نظام مہدویت کہا جاتا ہے۔ یہ وہی نظام ہے جو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کی امامت فرمائی ہے، اور اس میں ولی تھے، ولی مسلمین تھے۔ تو آج بھی اسی نظام کی ضرورت ہے اور اس نظام کو تبیین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک ہراس پایا جاتا ہے یا ڈرایا جاتا ہے یا شبہ پایا جاتا ہے بعض لوگوں کے اندر، اہل اسلام کے اندر یا مومنین کے اندر، کہ بالآخر نظام اسلامی کے اندر امامت و ولایت کا مسئلہ، تو یہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نظام اسلامی امامت و ولایت ہی ہے، نظام قرآنی امامت و ولایت ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نظام امامت کی تبیین نہیں ہوئی، تفسیر نہیں ہوئی قرآنی نظام امامت کی، اگر صحیح تفسیر و تبیین ہو جائے اور قرآن کریم کے نظام کو متعارف کروایا جائے تو عملی طور پہ جو چیز وجود میں آئے گی وہ نظام امامت و ولایت ہے، اور نظام امامت و ولایت وہی قرآنی نظام ہے، وہی رسول اللہ کا نظام ہے۔ رسول اللہ نے اسی نظام کے ذریعے سے امت کی رہبری فرمائی ہے، پس امت کی رہبری کا مسئلہ یہی نظام قرآنی، یہ وہی حقیقت ہے جسے قرآن نے، دین نے، رسول اللہ نے تبیین فرمایا ہے، اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی نظام رسول اللہ، نظام مصطفیٰ کو لے کے آگے چلے ہیں۔ فقط جو مسلکی اختلافات تھے اس کے اندر اس مسئلے کو اتنا اچھالا گیا، تبیین نہیں کی گئی، تفسیر نہیں کی گئی، فرقی اختلاف پیدا کیا گیا، مختلف فرقوں نے آ کر یا فرقہ بازوں نے آ کر اس قدر اس مسئلے کو چھیڑا، اصل نظام قرآنی کی تبیین نہیں کی، تفسیر نہیں کی، نظام امامت و ولایت کی قرآنی شکل پیش نہیں کی، اس کو عملی رائے حل کے طور پہ پیش نہیں کیا، آئیڈیالوجیکل دین کے طور پہ، آئیڈیالوجیکل طریقے سے، مکتبی طریقے سے نظام دینی کو پیش نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذہنوں میں ابہامات ایجاد ہوئے۔ تو بس یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، نہ فقط بڑی مشکل نہیں ہے بلکہ اس کا راہ حل موجود ہے۔ اگر صحیح راستے سے وارد ہوں، تفسیر صحیح دین، تبیین صحیح دین، تبیین قرآن کے طریقے سے وارد ہوں و نظام اسلامی کو مطرح کریں، نظام اسلامی کو پیش کیا جائے قرآنی بنیادوں پر، تو تمام مسالک، تمام علماء اسلامی
قبول کریں گے، اور اتفاقاً اہل سنت میں سے بہت سارے مسالک نظام امامت کو قبول کرتے ہیں، پہلے سے اس عنوان سے آشنا ہیں، نظام ولایت کو قبول کرتے ہیں، اور اگر قرآنی نظام پیش کیا جائے امت کے سامنے، صحیح تفسیر و تبیین کیا جائے، تو عملی شکل اس کی وہی نظام امامت رسول اللہ بنتا ہے، نظام مصطفیٰ بنتا ہے، جس کو رسول گرامی اسلام نے امت کے لیے راہبری کا ذریعہ قرار دیا ہے، وہ امت کے ارتقاء و کمال کا ذریعہ ہے۔